الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثا ورباع صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن میرے آقا یا معین الدین چشتی قادری امنارم یا غوث اعظمی زنم زمد شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے وہ سوچے سے اونچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قابل مبارکباد ہیں جناب علی جناب قمرالدین بھائی صاحب کہ انہوں نے اپنے بیٹے امرالدین بھائی صاحب کے جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر محفل میلاد شریف کا انعقاد کیا۔ سنو سنو میری ماں بہنوں سن لو ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ لے کر آئے گا میں اسے بہت سارا انعام دوں گا۔ جو بول رہی ہے نا وہ سن لو ذرا، ہاں غور سے سنو، تمہاری بات بتلا رہا ہوں میں اس وقت۔ اب آپ خوش ہو جاؤ کہ ہمارا تذکرہ ہونے لگا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ لے کر آئے گا اسے ہم انعام دیں گے۔ جھوٹوں کی لائن لگ گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی جھوٹ الگ کہے، کوئی دوسرا جھوٹ کہے، لیکن بادشاہ بولا بھائی بات تو یہ بھی ہے لیکن یہ کوئی زیادہ بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ لے کر آئے گا اسے ہم انعام دیں گے۔ جھوٹوں کی لائن لگ گئی، کوئی دوسرا جھوٹ، ہر کوئی اپنا اپنا جھوٹ بیان کر رہا تھا۔ تو ایک بڑے میاں آئے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر، کہا بادشاہ ایک جھوٹ میرے پاس بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارے پاس کون سا جھوٹ ہے؟
کہ میرے پاس جھوٹ یہ ہے کہ وہاں چند عورتیں بیٹھی تھیں اور بالکل خاموش بیٹھی تھی. تو بادشاہ نے کہا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ جہاں چند عورتیں ہوں اور خاموش ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں برائی نہیں کر رہا میری ماں بہنوں آپ، لیکن بات سے قاعدے کی ہے کہ سب نے منع کیا لیکن پھر بھی نہیں. یہ اللہ رسول کا ذکر کی محفل ہے، اور یہ وہ محفل ہے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. آج آپ مسلمانوں کی حالت دیکھو، مسلمانوں کی استھتی دیکھو کہ شادی ہو تو ڈی جے بجتا ہے، بچہ پیدا ہو تو ڈی جے بجتا ہے، بچے کاکی کا ہو تو ڈی جے بجتا ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اگر ختنے کا پروگرام بھی ہو تو ڈی جے بجتا ہے، منگنی ہو تو ڈی جے بجے، گانٹھیں آئیں تو ڈی جے بجے، گانٹھیں جائیں تو ڈی جے بجے. حد تو ہو چکی ہے کہ اگر عید کا جوڑا آئے تو ڈی جے بجے، شادی کا موقع، شادی کے لیے تاریخ متعین کی جائے تو ڈی جے بجے، بڑے کا کھانا ہو تو ڈی جے بجے. دلہن جب اپنے مائکے سے سسرال آئے تو تب ڈی جے بجے، صبح ڈی جے بجے. یہ مسلمانوں نے اپنی زندگی کو صرف ڈی جے کے لیے بنا کے رکھا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری ماں بہنوں، آپ بھی ذرا مخاطب ہو. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، آپ اپنے دل سے پوچھو اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی؟ اللہ نے ہمیں زبان کیوں دی؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں کیوں دی؟ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا غور دیجئے گا. جب ہم پیدا نہ ہو، ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہو، غور دیجئے گا. میں بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غور دیجئے. میری ماں بہنوں آپ بھی غور دیجئے گا. دین کی بات سیکھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ، اللہ نے ہمیں یہ زبان دی ہے، یہ کس لیے دی ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے یہاں کوئی خوشی دیتا ہے، جب ہماری ماں بہنوں کو جب اللہ خوشی دیتا ہے، جب بچیاں، جب ہماری ماں بہنیں یہ گھر میں خوشی آنے لگتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. غور دیجئے گا ذرا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، 40 دن تک تو وہ نطفے کی صورت اختیار میں رہتا ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں، 40 دن تک وہ ماں کے شکم میں نطفے کی شکل میں رہتا ہے. اس کے بعد 40 دن جو گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس نطفے کو خون کی شکل اختیار کر دیتا ہے. اللہ اکبر، 40 دن تک وہ خون کی شکل میں رہتا ہے. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی اس خون کو گوشت کی صورت میں کر دیتا ہے. اللہ اکبر، جب وہ گوشت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ماں کے پیٹ میں بچے کو بنا دیتا ہے. یہ رب کی قدرتیں ہیں. لیکن دیکھیں 40 دن تک نطفے کی صورت میں رہا، اس کے بعد 40 دن ہوئے خون کی صورت میں رہا، اس کے بعد 40 دن ہوئے وہ نطفہ ایک جو ہے گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اور اللہ کی قدرت دیکھیں، جب وہ نطفہ ماں کے شکم میں، ماں کے پیٹ میں گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی بچہ پیدا کر دیتا ہے. رب کا حکم ہوتا ہے 4 مہینے جب ماں کے پیٹ میں جب وہ نطفہ رہتا ہے، جب حمل رہتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بچے کے اندر روح پھونک دیتا ہے. سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. 4 مہینے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، بچہ گھومنے لگتا ہے. ماں دیکھتی ہے، بچے کی حرکتیں دیکھتی ہے، بچے کا گھومنا دیکھتا ہے. رب کی رحمت دیکھیں، اگر کوئی انسان مکان کے اندر بند ہو جائے یا کسی صندوق کے اندر بند ہو جائے، اللہ اکبر، آکسیجن نہیں ملتا ہے، اسے ہوائیں نہیں ملتی ہیں، اس کو جو ہے بھاپ نہیں ملتی ہے، ہوائیں نہیں آتی ہیں. بکس کے اندر یا کسی چیز کے اندر اگر انسان بند ہو جائے، چاروں طرف سے ہوا نہ آنے پائے، بچہ انسان گھٹنے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے، وہ مر جائے گا. لیکن رب کی رحمتیں دیکھیں،
رب کی قدرت دیکھیں، بچے کو آکسیجن اللہ پاک ماں کے پیٹ کے اندر پہنچا رہا ہے، ہوا ماں کے پیٹ کے اندر ہے، پانی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، آکسیجن ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو پہنچا رہا ہے۔ رب کی قدرت دیکھیے گا، اگر بچے کو پرابلم ہوتی ہے، بچہ اگر کمزور ہے تو ماں دوا کھا رہی ہے، لیکن ماں کے ذریعے سے اللہ پاک بچے کو دوا پہنچا رہا ہے۔ اگر بچے کو بھوک لگ رہی ہے، ماں کھا رہی ہے، ماں کے ذریعے سے بچہ کھا رہا ہے، لیکن رب کی قدرت دیکھے، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، بچہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، دوائیں بھی پہنچ رہی ہے، غذائیں بھی پہنچ رہی ہیں، لیکن منہ کے ذریعے سے نہیں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی نال کو ماں کی نال سے جوائنٹ کر رکھا ہے۔ رب کی قدرت دیکھے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، آکسیجن بھی پہنچ رہا ہے، غذا بھی پہنچ رہی ہے، پانی بھی پہنچ رہی ہے، دوائی بھی پہنچ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کے منہ کو بند رکھتا ہے تاکہ اس منہ میں کوئی گندگی نہ پہنچ جائے، کوئی ناپاکی نہ پہنچ جائے۔ نال سے نال جوڑ رکھی ہے۔ رب چاہتا تو ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا منہ کے ذریعے پہنچتی، کھانا بھی منہ کے ذریعے، پانی بھی منہ کے ذریعے، دوا بھی منہ کے ذریعے، ہر چیز منہ کے ذریعے سے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے منہ کو بند رکھا، ناپ کے ذریعے سے ساری غذائیں، ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے بچے کو پہنچائی، لیکن جب وہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے، اللہ اکبر، غور کیجئے گا، جب بچہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اکبر، نال کار دی جاتی ہے۔ اب اگر دودھ بھی پی رہا ہے نا بچہ تو منہ کے ذریعے سے پی رہا ہے، دوائی بھی کھا رہا ہے منہ کے ذریعے سے، کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے تو منہ کے ذریعے سے۔ رب کی قدرت دیکھے، رب تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے منہ کو بند رکھا تاکہ اس منہ میں کوئی ناپاکی نہ پہنچے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بچے کے منہ کو ماں کے پیٹ میں پاک و صاف اس لیے رکھا، اے میرے بندے، اس دنیا میں میں نے تیری زبان کو پاک و صاف رکھا ہے تاکہ تو دنیا میں جا کر میرا نام لے سکے، میرے محبوب کا نام لے۔ رب کی قدرت دیکھیں آپ، ہماری زبان اللہ نے کس لیے عطا فرمائی؟ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ زور سے بولو، میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں۔ یہ زبان ہمیں اللہ نے دی تاکہ اس زبان سے ہم اللہ کا ذکر کریں۔ یہ زبان اللہ نے ہمیں دی تاکہ اس زبان سے ہم اپنے رسول کا ذکر کریں، رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یہ کان اللہ نے ہمیں دیے، خالی گانے سننے کے لیے نہیں دیے، اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں تاکہ ان کانوں سے ہم اذان کی آوازیں سنیں اور رب کی بارگاہ میں مسجد میں جا کر سجدہ کریں۔ اللہ نے ہمیں دیے تاکہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں۔ یہ ہاتھ اللہ نے ہمیں دیے تاکہ ہم ان ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کریں۔ یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں دی تاکہ ان آنکھوں سے اگر ہم دیکھیں تو کعبے کے جلوے دیکھیں۔ اللہ اکبر، ان آنکھوں سے اگر ہم دیکھیں تو گنبد خضرا کے جلوے دیکھیں۔ اللہ نے زبان دی ہے تو اس لیے تاکہ ہم اس زبان سے اللہ کا ذکر کریں، مصطفیٰ کا۔ دیکھیں آپ، ڈی جے کا ماحول مسلمانوں کے اندر بہت بڑھ چکا ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ آج ہماری ماں بہنیں انہیں کیا خبر ہے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کو تو صرف کھانے سے مطلب ہے، پہننے سے مطلب ہے،
آج اب دنیا کا جائزہ لو تو یاد رکھنا نہ جانے کتنی وہ ماہیں تڑپ رہی ہیں جن کے بیٹے ان سے جدا ہو گئے ہیں، آج تک ان کی ڈیڈ باڈی کا پتہ نہ چلا۔ آج ہماری وہ ماں بہنیں اپنے شوہروں کے انتظار میں ہیں جن کے شوہروں کا آج تک پتہ نہ چلا کہ میرا شوہر کام کے لیے گیا تھا، لوٹ کر کیوں نہیں آیا۔ آج وہ ماں بہنیں ہماری بڑی پریشان ہیں جن کی بیٹی کالج میں پڑھنے کے لیے گئی تھی، آج تک لوٹ کر نہیں آئی ہے۔ وہ ماں انتظار کر رہی ہے میری بیٹی کب کالج سے لوٹ کر آئے گی۔ لیکن کیا ہے وہ شعر سنا ہے نا اپنے، دل کے ففولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں آپ، ہر جگہ ڈی جے بج رہا ہے، شادی میں تو ڈی جے، بارات میں تو ڈی جے، ولیمے میں تو ڈی جے، اور حد ہو گئی مسلمانوں، جب ولیمے کا پروگرام ہوتا ہے اسٹیج سجائی جاتی ہے، اسٹیج پر ڈی جے کا پروگرام رکھتا ہے، ہماری جوان بہنیں اس اسٹیج پر جا کر ڈانس کر رہی ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، رشتہ دار بھی دیکھ رہے ہیں، اور گھر آ کر کہتی ہے میری بیٹی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے، باپ کہتا ہے میری دختر بڑا بہترین ڈانس کرتی ہے۔ کہہ رہا ہے ڈانس کرنے والے تو اور بھی تھے لیکن جیسا ڈانس میری بیٹی نے کیا ہے ایسا کسی نے نہیں کیا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے ڈانس کرنے والی لڑکیاں تو اور تھی لیکن جیسا ڈانس میری بیٹی نے کیا ہے ایسا ڈانس کسی نے نہیں کیا ہے۔ اور کہتے ہیں بھائی کہتا ہے ڈانس کرنے والی لڑکیاں تو اور تھی لیکن جیسا ڈانس میری بہن نے کیا ہے ایسا کسی نے نہیں کیا ہے۔ بھتیجا کہہ رہا ہے ڈانس کرنے والیاں تو اور تھی لیکن جیسا ڈانس میری پھوپھی نے کیا ہے ایسا ڈانس کسی نے نہیں کیا۔ اور میری ماں بہنیں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے تمہیں تو اس کربلا کے تاجدار کی ماننے والی ہو جس کربلا کے تاجدار کی بہن سیدہ زینب نے کربلا میں وہ کر دکھایا تھا۔ حسین بھی کہہ رہے تھے ایسا کردار کسی نے نہیں دکھایا جیسا کردار میری بہن زینب نے دکھایا ہے۔ علی اکبر بھی کہہ رہے تھے ایسا کردار کربلا میں کسی نے نہیں دکھایا جیسا کردار میری پھوپھی زینب نے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس بھی کہہ رہے تھے ایسا کردار کسی نے نہیں دکھایا جیسا کردار میری بہن زینب نے دکھایا ہے۔ اور خود سیدہ فاطمہ کربلا میں یہ کہہ رہی تھی ایسا کردار کسی نے نہیں دکھایا جیسا کردار میری بیٹی زینب نے کربلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیں آپ ہمارا معاشرہ یہ ہے اور